بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں گزشتہ کل ہم نے جو مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے وہ خواتین کی مخصوص مسائل ہیں۔ چند مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور مزید مسائل کا تذکرہ آج کے سبق میں کیا جائے گا۔ حیض سے متعلق آج جو مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق عادت سے ہے۔ چنانچہ کسی خاتون کو ہمیشہ 3 یا 4 دن تک مینسس کی بیماری آتی تھی، لیکن پھر کسی مہینے میں یہ دن بڑھ گئے، مثلاً 7 دن 8 دن تک خون آیا، تو جتنے دن تک خون آیا ہے وہ حیض شمار ہوگا۔ لیکن اگر یہ 10 دن سے بھی بڑھ جائیں، 11 دن 12 دن، تو اب یہ ہوگا کہ جتنے دن پہلے سے اس کی عادت ہے یعنی 3 یا 4 دن، اتنے دن تک تو حیض شمار ہوگا، لیکن یہ باقی جو ہے وہ استحاضہ ہوگا۔ مثلاً کسی کو ہمیشہ 3 دن یا 4 دن حیض آنے کی عادت ہے، لیکن اگلے مہینے کسی کو 12 یا 13 دن حیض آیا، تو 3 یا 4 دن تو حیض کے شمار ہوں گے، اور باقی جو دن ہے 7 دن بنتے ہیں 8 دن بنتے ہیں، یہ استحاضے کے ہیں، اور ان تمام دنوں کی جو نمازیں ہیں ان کی قضا واجب ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کی کوئی عادت مقرر ہی نہیں ہے، کسی مہینے میں 4 دن خون آتا ہے، کسی مہینے میں 7 دن آ جاتا ہے، کسی مہینے میں 6 دن آ جاتا ہے، اور کبھی 10 دن بھی آ جاتا ہے، تو 10 دن تک جتنے دن بے حیض خون آئے تو یہ حیض شمار ہوگا۔ لیکن اسی عورت کو اگر کبھی 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ خون آ جائے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس مہینے سے پہلے والا جو مہینہ تھا اس میں کتنے دن حیض آیا تھا، بس اتنے دن حیض کے شمار ہوں گے، باقی استحاضہ ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی خاتون کو عادت ہے کہ اس کو ہمیشہ 4 دن خون آتا تھا، لیکن پھر ایک مہینے میں 5 دن خون آیا، اس کے بعد اگلے مہینے میں 12 دن یا 13 دن خون آیا، تو اب ان میں سے یعنی ان 12 یا 13 دنوں میں سے 5 دن تو حیض کے شمار ہوں گے کیونکہ پچھلے مہینے 5 دن آیا تھا، اور بقیہ 7 یا 8 دن استحاضے کے ہوں گے، اور جو پہلی والی 3 دن کے 4 دن کی عادت تھی اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس خاتون کی عادت اب بدل گئی ہے اور 5 دن کی ہو گئی ہے۔ اگلا مسئلہ مبتدئہ کا ہے۔ مبتدئہ کا مطلب وہ لڑکی جس کو زندگی میں پہلی مرتبہ خون آتا ہے۔ اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ خون 10 دن یا اس سے کم یعنی 8 7 6 دن آ گیا تو یہ سب حیض ہوگا، لیکن اگر پہلی دفعہ میں ہی 10 دن سے زیادہ خون آ جائے تو 10 دن حیض کے ہوں گے، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ اسی طرح کسی کو پہلی دفعہ میں ہی 10 دن سے زیادہ بلکہ 2 مہینے 1 مہینے 3 مہینے تک مسلسل خون آتا رہا تو ایسی بچی کے لیے حکم یہ ہے کہ جس دن اس کو خون آیا تھا اس دن سے لے کر اگلے 10 دن اور 10 راتوں تک تو حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد جو اگلے 20 دن ہیں وہ استحاضے کے شمار ہوں گے، اور اب ہر مہینے یہی ترتیب چلے گی کہ
جس تاریخ کو پہلی مرتبہ خون آیا تھا اس تاریخ سے لے کر اگلے 10 دن تک حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد جو بقیہ 20 دن ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا، پھر اگلے 10 دن حیض کے ہوں گے، پھر اگلے 20 دن استحاضے کے ہوں گے۔ اب یہ استحاضہ کیا چیزیں ہیں؟ استحاضہ اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو ناک سے بہنے والے خون کا نکسیر کا ہوتا ہے۔ حیض کا حکم استحاضے کے حکم سے مختلف ہے۔ حیض کے حالت میں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، روزہ فی الحال معاف ہوتا ہے، بعد میں قضا واجب ہوتی ہیں۔ اسی طرح حیض کی حالت میں شوہر کا بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں ہوتا۔ حیض کی حالت میں قرآن کریم کو چھونا، اس کا پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا، لیکن استحاضے میں یہ سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ لہذا ایسی عورت نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی، نماز اور روزے کی قضا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسی خاتون سے صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ اب آگے حیض اور استحاضے سے متعلق کچھ مشترکہ احکامات ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کو 1 دن یا 2 دن خون آیا اور پھر بند ہو گیا، تو ایسی صورت میں فی الحال نہانا غسل کرنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ یہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ لیکن شوہر کے لیے ابھی صحبت کرنا، حقوق زوجیت ادا کرنا درست نہیں ہوگا۔ 15 دن تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے پھر خون آ جائے تو اب معلوم ہو جائے گا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، لہٰذا اسی حساب سے حیض کے جتنے دن ہوں گے ان کو حیض سمجھا جائے گا، اور اب یہ غسل کر کے نماز پڑھے گی۔ لیکن اگر پورے 15 دن درمیان میں گزر گئے اور خون نہیں آیا تو معلوم یہ ہوا کہ شروع میں جو 1-2 دن خون آیا تھا وہ استحاضے کا تھا، لہٰذا 1 یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھی تھی اب ان کی بھی قضا واجب ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کسی خاتون کو حیض آنے کی عادت ہے، لیکن کسی مہینے میں 3 دن پورے ہونے پر خون بند نہیں ہوا، 4تھا دن بھی شروع ہو گیا، تو یہ ابھی فی الفور غسل نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، صحبت بھی نہ کرے، 10 دن تک انتظار کریں۔ اگر پورے 10 دن 10 رات پر یا اس سے کم پر خون بند ہو جاتا ہے تو ان سب کی نمازیں معاف ہو جائے گی، جتنے بھی دن ہوں گے سب کی نمازیں معاف ہیں، اور ہم یوں سمجھیں گے کہ اب حیض کی عادت 10 دن ہو گئی ہے۔ اور اگر 11ویں دن بھی 12ویں دن بھی 13ویں دن بھی خون آ رہا ہے تو اب یہ معلوم یہ ہوا کہ حیض کے تو شروع کے 3 دن تھے، باقی سب استحاضہ ہے، لہٰذا ان 3 دن کے بعد سے جتنے بھی دن گزرے ہیں ان سارے کے سارے دنوں کی نمازوں کی قضا اس پر واجب ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 دن سے کم کسی کو حیض آیا، 8 دن 7 دن 6 دن، اور خون ایسے حالت میں بند ہوا کہ نماز کا وقت بہت کم رہتا ہے، اتنا کم رہتا ہے کہ اگر یہ جلدی جلدی غسل کے فرائض ادا کر کے غسل کر لے اور نہانے کے بعد تھوڑا سا اتنا وقت بچتا ہے کہ جس میں صرف ایک بار اللہ اکبر کہا جا سکتا ہے اور نیت بھی نماز کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ وقت اس کے پاس نہیں ہے، تب بھی اس پر اس نماز کی قضا واجب ہو جائے گی اور یہ نماز کی قضا کرے گی۔ رمضان کے حالت میں ایسا ہوا کہ کسی خاتون کے ایام چل رہے تھے اور دن کے وقت وہ ایام ختم ہو گئے، خاتون پاک ہو گئی، خون آنا بند ہو گیا، ظہر کے وقت، دوپہر کے وقت، صبح 10-11 بجے کے وقت، تو اب پاک ہونے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا پینا درست نہیں ہوگا، شام تک روزے داروں کی طرح کھانے پینے اور صحبت سے بچنا ہوگا، لیکن اس دن کا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا بلکہ دیگر روزوں کی طرح اس کی قضا رکھنی پڑے گی۔ اگر پورے 10 دن حیض آنے کے بعد ایسے وقت میں کوئی خاتون پاک ہو جاتی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اتنا وقت ہے کہ جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتی، تب بھی اگلے دن کا روزہ اس کے پر واجب ہوگا۔ لیکن اگر 10 دن سے کم حیض آنے کی صورت میں اتنی رات باقی ہے
کہ یہ جلدی سے غسل کے فرائض پورے کر سکتی ہے اور غسل کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے برابر بھی وقت نہیں بچتا تو بھی اس پر صبح کا روزہ واجب ہوگا۔ یہ حیض سے متعلق مسائل تھے، یہ ختم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے نفاس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔